بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جس کو سورہ توحید، سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اس صورت کے ساتھ عقیدت اور محبت کثرت کے ساتھ پڑھنے والے نماز کے اندر اور نماز کے باہر وہ اللہ کے قرب اور اس کے خاص حضوری میں آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو مختلف طرح کی بیماریوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، جادو کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے، حسد کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، وہ اگر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کے، صرف 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ ان تمام بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ کوئی زہریلی چیز ڈنگ مار جائے، کاٹ جائے، ڈس جائے، اس کے زہر کے اثر کو دور کرنے کے لیے تیر بہدف ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں شکایت کی گئی کہ وہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب فرمایا، پوچھا، اسے جواب دیا کہ مجھے اس سے محبت ہے، بس مختصر جواب دیا۔ اور جو جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سن کر ہر بندہ اگر اس کو پڑھنا شروع کر دے تو پھر حق ادا نہیں ہو سکتا، اللہ بھی اس سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح راہ چلتے، کہیں بیٹھے، کہیں کسی سوچ، کسی تصور اور کسی تخیل میں اس کو پڑھ کر 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ آپ کی نظر جس چیز پر پڑے، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ حیوان ہو، وہ پرند ہو، چرند ہو، گھوڑا ہو، گائے ہو، بھینس ہو، شجر ہو، حجر ہو، یہ کہے اللہ اس سورہ اخلاص کا ثواب میں اس انسان کو، اس درخت کو، اس حجر کو، اس گائے، بھینس، گدھے کو، مرغے کو، کبوتر کو، جس چیز کے اوپر بھی نظر پڑے اس کو بخشتا ہوں۔ اور پھر وہ چیز اس انسان کی بخشش کے لیے، اس کی عافیت کے لیے، اس کی خیریت کے لیے، اس کے بلندی درجات کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی نا، اور کہنے لگی کہ صبح کے وقت میرے پاس کچھ مخلوق آتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور وہ آ کر ایسا گلا دباتی ہے کہ اٹھنے کا ہوش نہیں رہتا، میرے بچے، میرا خامند بغیر ناشتے کے چلے جاتے ہیں۔ تو بیٹھے بیٹھے یہ سوچ بھی آتی ہے، یہ شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ کہے گا کہ صرف ناشتے کے ٹائم ہی اس کے اوپر یہ چیزیں حاضر ہوتی ہیں اور مسلط ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے شرمندگی ہے۔ میں نے اسے یہی عمل بتایا، اللہ پہ یقین کیجئے کہ چند دنوں بعد اس کی یہ پرابلم کیا ہوگی، دور ہوگی۔ کوئی نظر بد کا شکار ہو، کوئی جادو جنات کا ستایا ہوا ہو، 3 دفعہ کو پڑھنا مشکل تو نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 200 بار پڑھتا ہے، 10 بار پڑھتا ہے، 100 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر دفعہ اس کے پڑھنے کے اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرتا ہے۔ انڈیا کے ایک عالم دین صاحب ہیں،
فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر سورہ اخلاص کی ایک نظر ہے، ایک منت مان لو کہ اس کو میں نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، اور تعداد پوری کرنے سے پہلے موت آ جائے تو پھر بھی وہ آپ کے نامہ اعمال میں 5 لاکھ مرتبہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایسی صورت ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جاتی ہے، اور عرش سے لے کر لامکان تک اللہ کے قرب میں اور اس کی حضوری میں لے جاتی ہے۔ حضرت معروف کرفی سے کسی نے پوچھا، ان کو ایسی جگہ پہ دیکھا، ایسے بلند و بالا مقام پہ دیکھا، حیران مبہوت بیٹھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، حضرت یہ مقام کیسے ملا، اتنے بلند اعلیٰ کیسے پہنچے؟ تو کہا کہ میں مغرب کی سنتوں کے اندر ان کی 2 رکعتوں میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھتا ہوں، ان کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر آیت کے اندر، ہر لفظ کے اندر، ہر جملے کے اندر، ہر حرف کے اندر وہ کمال رکھا ہے جہاں تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں نا، عملی طور پر انسان اس کو اپنا لے تو واقعی وہ سریلا مکان تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کے قرب اور اس کے حضور میں آ جاتا ہے۔ جو مرتبہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے ملتا ہے وہ کسی اور سے نہیں۔ سورہ توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے نا، تو کہا کہ اللہ کا نسب بیان کرو، نسب شجرہ بیان کرو۔ فوراً جبریل حاضر ہوئے اور کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا کمال ہے، کیا سرور ہے۔ کوشش کیجئے اپنی زندگی میں اس کو 1,00,000 سوا لاکھ مرتبہ پورا کیجئے۔ آپ یقین جانیے کہ آپ کا ہر کام یوں ایسے چلے گا جس طرح وہ روایات کی جو بھی حقیقت ہے، متواتر ہے، مقطوع ہے، مرسل ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، جو بھی ہے، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پڑھتی تھی نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں ان کی چکی کے اوپر صرف ہینڈل کے اوپر ہاتھ ہوتا تھا، چلتی خود تھی، کنویں کے اندر سے ڈول کھینچتی تھی، بس رسی کے اوپر ہاتھ تھا، ڈول خود بخود کھینچا چلا آتا تھا۔ وہ کمال ہمارے اندر کہاں آ سکتا ہے؟ کہاں فاطمہ اور کہاں ہم، کہاں وہ سیدہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، اور کہاں ہم گناہگار۔ لیکن اپنے آپ کا ایک تعلق رب کے ساتھ ظاہر کر کے تو دیکھو، کسی ایک چیز کو اپنا لو۔ انا احب الاعمال الی اللہ، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کے نزدیک ہے، ان اقل و ادم، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ اپنی زندگی کا کچھ حصہ، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال اس سورہ اخلاص کے اوپر لگا کے دیکھ لیجیے کہ کیا قرب ملتا ہے، کیا مرتبہ ملتا ہے، کیا مقام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔